السلام علیکم پیارے بچوں آج ہم ہماری جماعت ششم کا مضمون جغرافیہ کا دوسرا سبق آئیے بلدی خطوط استعمال کریں اس سبق کے سوالات کے جوابات دیکھنے والے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ہمارے سامنے الف جو ہمارا پہلا سوال ہے اس میں دیا گیا ہے صحیح متبادل کے سامنے کے چوکون میں صحیح کا نشان لگائیے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے پہلا 66.30 درجہ شمالی ارض البلد یعنی تو 66.30 درجہ ارض البلد جو کہ شمالی ہے وہ کون سا رہے گا؟ اس میں 3 آپشن ہے، خط آرکٹک، خط استوا اور خط انٹارکٹک۔ تو پہلا جو جواب ہے ہمارا خط آرکٹک جو اوپر کی جانب ہوتا ہے یہ ہمارا جواب رہے گا۔ دوسرا ہے کون سا ارض البلد زمین کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے؟ خط سرطان، خط جدی اور خط استوا۔ تو خط استوا اس کا جواب رہے گا۔ تیسرا ہے خط آرکٹک کا قطب شمالی سے زاویائی فاصلہ کتنا ہے؟ تو یہاں پر 3 آپشن ہے، 66.30 درجہ، 90 درجہ اور 23.30 درجہ۔ تو جواب میں رہے گا 23.30 درجہ۔ چوتھا سوال ہے ہمارا 0 درجہ بنیادی طول البلد اور خط استوا کس مقام پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں یعنی کاٹتے ہیں؟ 3 آپشن ہے یہاں پر، پہلا ہے بحر جنوبی، دوسرا ہے بحر اوقیانوس اور تیسرا ہے بر اعظم افریقہ۔ تو بحر اوقیانوس یہاں پر جو ہے تو دونوں ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں، تو یہ ہمارا جواب رہے گا۔ پانچواں ہے کس ارض البلد تک سورج کی کرنیں عمودی پڑتی ہے یعنی کھڑی پڑتی ہے؟ تو پہلا ہے ہمارا یہاں پر خط سرطان اور خط جدی، خط آرکٹک اور خط انٹارکٹک، شمالی اور جنوبی قطب۔ تو پہلا جو ہمارا جواب رہے گا خط سرطان اور خط جدی، اس کے اوپر ہمیں صحیح کا نشان لگانا ہے۔ چھٹا سوال ہے قطب جنوبی کا ارض البلدی مقام کون سا ہوتا ہے؟ تو 90 درجہ جنوبی ارض البلد، 90 درجہ شمالی ارض البلد اور 0 درجہ ارض البلد۔ تو جو جواب رہے گا وہ جنوبی ہی رہے گا، 90 درجہ جنوبی ارض البلد۔ یہاں پر ہمارا دوسرا سوال ہے سوال بے، درجہ ذیل بیانات جانچ کر بیان درست کر کے لکھنا ہے ہمیں دوبارہ۔ اگر جواب غلط رہے گا تو اسے ہمیں دوبارہ لکھنا ہے۔ یہاں پر ہے پہلا سوال کسی مقام کا تعین کرنے کے لیے صرف طول البلد کی نشاندہی ہی کافی ہوتی ہے۔ تو یہ جواب غلط ہے، کسی بھی مقام کا تعین کرنے کے لیے طول البلد اور عرض البلد دونوں کی نشاندہی ضروری ہوتی ہے۔ دوسرا سوال ہے کسی علاقے کی وسعت بتانے کے لیے قریبی علاقے کے درمیان سے گزرنے والے عرض البلد طول البلد کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ جواب غلط، کسی علاقے کی وسعت بتانے کے لیے اسی علاقے کے انتہائی سروں کے عرض البلد اور طول البلد کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ جو لفظ دیا گیا ہے انتہائی سروں کا وہ یہاں پر امپورٹنٹ ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ تیسرا سوال ہے ہمارے پاس یہاں پر صرف نقشے کے ذریعے کسی راستے کا محل وقوع بتا سکتے ہیں۔ جواب غلط ہے، نقشے کی ہی طرح جغرافیائی معلومات کا طریقہ، جغرافیائی محل وقوع کا طریقہ، یہ جو تعین کرنے کے طریقے ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی ہم کسی راستے کا محل وقوع بتا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا تیسرے کا جواب ہے۔ چوتھا سوال ہے ہمارے سامنے 0 درجہ مشرقی طول البلد اور 180 درجہ مشرقی طول البلد۔ جواب غلط ہے، 0 درجہ طول البلد اور 180 درجہ طول البلد ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے، اس طریقے سے یہاں پر ہم لکھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ہے پانچواں سوال کسی راستے یا دریا کی وسعت منبع کے عرض البلد سے لے کر آخری مقام کے طول البلد تک بیان کی جاتی ہے۔ جواب غلط ہے، کسی راستے یا دریا کی وسعت منبع کے عرض البلد اور طول البلد سے لے کر آخری مقام کے عرض البلد اور طول البلد کے درمیانی فاصلے کے ذریعے بیان کی جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بات آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ چھٹا سوال ہے ہمارا 8.4 درجہ شمالی عرض البلد سے لے کر 37.66 درجہ شمالی عرض البلد
یہ صحیح تعین مقام ہے، تو جواب غلط ہے۔ 8.4 شمالی ارض البلد سے 37.66 شمالی ارض البلد، یہ صحیح مقام کی بجائے صحیح ارض البلدی وسعت ہے، یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر دیا گیا ہے بہت سارے شہروں کے نام دیے گئے ہیں، اور لکھا ہوا ہے یہاں پر نقشوں کی کتاب ایٹلس، نقشوں کی ایک کتاب آتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ایٹلس، میں دنیا اور بھارت کا نقشہ دیکھیے، ان میں درج ذیل شہروں کو تلاش کیجیے اور ان کے ارض البلد اور طول البلد کی بھی نشاندہی کیجیے۔ تو یہاں پر بہت سارے شہروں کے نام دیے گئے ہیں، جیسے ممبئی، گوہاٹی، سری نگر، بھوپال، چنئی، اسی طرح اٹاوا، ٹوکیو، جوہانسبرگ، نیو یارک اور لندن۔ تو ہم ان کے جو ارض البلد اور طول البلد ہے وہ اب آگے دیکھیں گے۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ارض البلد اور طول البلد ہمیں یہاں پر ان کے دیکھنا ہے۔ ممبئی کا یہاں پر لکھا ہوا ہے 19 درجہ شمالی ارض البلد اور 73 درجہ مشرقی طول البلد، یہ ان کے درمیان میں جو ہے تو ممبئی ہے۔ گوہاٹی 66 درجہ شمالی ارض البلد اور 91 درجہ مشرقی طول البلد۔ سری نگر 34 درجہ شمالی ارض البلد اور 75 درجہ مشرقی طول البلد۔ بھوپال 23 درجہ شمالی ارض البلد اور 77 درجہ مشرقی طول البلد۔ چنئی 13 درجہ شمالی ارض البلد اور 80 درجہ مشرقی طول البلد۔ اسی طرح اٹاوا 45 درجہ شمالی ارض البلد اور 76 درجہ مغربی طول البلد۔ ٹوکیو 36 درجہ شمالی ارض البلد اور 140 درجہ مشرقی طول البلد۔ جوہانسبرگ 66 درجہ جنوبی ارض البلد اور 28 درجہ مشرقی طول البلد۔ نیو یارک 41 درجہ شمالی ارض البلد اور 74 درجہ مغربی طول البلد۔ لندن 52 درجہ شمالی ارض البلد اور 0.8 درجہ مغربی طول البلد۔ تو اس طریقے سے یہاں پر یہ الگ الگ شہروں کے ارض البلد اور طول البلد جو ہے تو دیے گئے ہیں، یعنی اتنے ارض البلد اور اتنے طول البلد کے درمیان جو ہے تو یہ شہر تمام واقع ہیں، یا ان ارض البلد اور طول البلد پر یہ شہر واقع ہے، یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے سامنے سوال ہے، درجہ ذیل مقامات کی وسعت نقشہ یا گلوب کی مدد سے بتائیے۔ تو یہاں پر ہے ہمارا پہلا مہاراشٹر جو ہماری ریاست ہے، اس میں پہلا مہاراشٹر کی اگر ہم وسعت دیکھیں گے تو وہ ہے 16.3 درجہ شمالی ارض البلد سے 22 درجہ شمالی ارض البلد اور 72 درجہ مشرقی طول البلد سے 81 درجہ مشرقی طول البلد۔ اسی طرح دوسرا ہے چلی، یہ ایک ملک ہے، اس کا وسعت دیکھیں گے ہم لوگ 16 درجہ جنوبی ارض البلد سے 56 درجہ جنوبی ارض البلد تک اور 7.40 ارض البلد مغربی طول البلد سے 7.0 مغربی طول البلد تک۔ اسی طرح آسٹریلیا یہ بر اعظم ہے، 1.41 درجہ جنوبی ارض البلد سے 43.38 درجہ جنوبی ارض البلد اور 113.9 درجہ مشرقی طول البلد سے 153 درجہ مشرقی طول البلد۔ اس کے بعد چوتھا ہے سری لنکا، یہ بھی جو ہے تو ملک ہے، یہ 6.48 درجہ شمالی ارض البلد سے 95 درجہ شمالی ارض البلد اور 79.40 درجہ مشرقی طول البلد سے 81.45 درجہ مشرقی طول البلد۔ پانچواں ہے روس، تو روس کی ٹرانس سائبیرین ریلوے لائن، اس کا جو ہے 59 درجہ شمالی ارض البلد سے، اس کے اندر آپ کو ارض البلد اور طول البلد کو کھینچنا ہے۔ تو یہاں پر اس تصویر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ارض البلد اور طول البلد کھینچے جاتے ہیں، اور یہاں پر یہ درجوں کے ساتھ جو ہے تو ارض البلد کا دیے بھی گئے ہیں، تو آپ یہاں پر اس طریقے سے ارض البلد اور طول البلد کھینچ سکتے ہیں، یہ یہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ کام آپ لوگوں کو کرنا ہے۔
اسی طرح اہم ارض البلدی، اہم ارض البلد اور اہم طول البلد، اہم ارض البلد اور اہم طول البلد کی ہمیں نشاندہی کرنا ہے یہاں پر. تو یہاں پر پہلے جو ہے تو دیے گئے ہیں جو بھی ارض البلد اور طول البلد ہمیں یہاں پر لکھنا ہے وہ ہے اہم ارض البلد تو 0 درجہ استوا، 23.30 شمالی ارض البلد جسے ہم خط سرطان کہتے ہیں. اسی طرح 66.30 شمالی جسے ہم خط آرکٹک کہتے ہیں. اسی طرح 23.30 جنوبی جسے ہم خط جدی کہتے ہیں. اور 66.30 درجہ جنوبی جسے ہم خط انٹارکٹک کہتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ خطوط آپ کو اہم ارض البلدی خطوط یہ لکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر. اسی طرح اہم طول البلد 0 درجہ طول البلد یہ اہم ہوتا ہے، بنیادی طول البلد ہوتا ہے. اسی طرح 180 درجہ طول البلد، تو یہ دو اہم طول البلدی خطوط ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک سرگرمی دی گئی ہے کہ استاد کی رہنمائی میں آپ کے اسکول کا ارض البلدی اور طول البلدی محل وقوع معلوم کیجیے اور اسے نوٹس بورڈ پر لکھیے. تو یہ آپ اپنے استاد سے معلوم کر سکتے ہیں اسکول کا ارض البلد اور طول البلدی محل وقوع، اور اسے اسکول کے نوٹس بورڈ پر لکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ تھے ہمارے سبق نمبر 2 کے سوالات کے جوابات. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں بہتر طریقے سے آئے ہوں گے. آپ اسے اپنی کاپی میں لکھ سکتے ہیں.